ایک ریڑھی والے کا واقعہ ایک بندہ سناتا ہے کہ میں ایک مرتبہ فروٹ خریدنے کے لیے ایک سڑک کے اوپر گیا، وہاں پہ ریڑھی لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر میں گیا، فروٹوں کی ریڑھی تھی، لیکن وہاں پہ بندہ موجود نہیں تھا۔ وہاں پہ ایک بورڈ لکھا ہوا تھا، بورڈ کے اوپر یہ درج تھا کہ میری امی کو فالج ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ ان کی خدمت کرنے کے لیے گھر پہ ٹھہرا ہوا ہوں، ان کو کھانا وغیرہ دینا ہوتا ہے، ان کے اور حاجت وغیرہ ان کو کروانی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ بیمار ہے، فالج ہے، تو ان کی خدمت کے لیے میں گھر پہ ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ فروٹ وغیرہ جو رکھے ہوئے ہیں ان کو تول کر خود ہی ریٹ لسٹ دیکھ کر وہ سائڈ پہ جو گتا رکھا ہوا ہے اس کے نیچے اپنے پیسے رکھ دیں۔ تو یہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، تو وہ بندہ دیکھ کے بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آج کل ریڑھی خالی تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا، لوگ تو جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں پھل فروٹ وغیرہ۔ تو اس نے پھر ریٹ لسٹ میں سے دیکھا، کچھ سیب کیلے ایسی چیزیں لی اور گتے کے نیچے پیسے رکھ کے چلا گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، اس نے افطاری کی، افطاری کے بعد پھر آیا اپنے بھائی کو لے کے ساتھ۔ جب آیا تو وہ دیکھا وہ بندہ کھڑا تھا، داڑھی تھی، آدھی سفید تھی آدھی کالی تھی۔ اس سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے آپ؟ ان کو دیکھ کے وہ کہنے لگا بھائی فروٹ تو ختم ہو چکے ہیں، میں تو آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے معاملہ پوچھنے آئے ہیں، یہ جو آپ نے ریڑھی کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اس کو لے کے پھر ایک چائے کی دکان پہ چلے گئے، ڈھابے پہ، وہاں پہ انہوں نے چائے پی اور اس سے سارا حال احوال لیا کہ بھئی آپ کی امی کو کیا مسئلہ ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میری امی جو ہے وہ 3 سال سے بیمار ہے، میں ان کی پہلے بھی ایسے ہی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن ساتھ کام بھی میں کیا کرتا تھا۔ میری والدہ ایک مرتبہ جو ہے وہ میں اپنی والدہ کی خدمت کر رہا تھا اور والدہ کو کہنے لگا کہ میں اب سارا دن تیرے پاس رہتا ہوں، تیری خدمت کرتا ہوں، لیکن میں جو ہے وہ کیسے کماؤں، مجھے وقت نہیں ملتا کمانے کا، تو ہماری ضرورتیں ہیں، پیسے چاہیے ہمیں، تو اس کے لیے کچھ کمانا پڑے گا مجھے، تو کہتی ہے کہ میرے پاس سے نہ جا، میرا دل گھبراتا ہے۔ تو یہ بات میں نے اپنی والدہ کو کہی، والدہ نے جو ہے وہ یہ بات سن کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا مانگی، پتہ نہیں کیا مانگا، مجھے نہیں پتہ تھا۔ پھر اگلے دن مجھے کہنے لگی کہ تو اپنی ریڑھی سڑک کے کنارے چھوڑ آیا کر اور چھوڑ کے میرے پاس آ جایا کر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی تیرا فروٹ بیچ دے گا، خود ہی تیرا مال بیچ دے گا۔ تو میں کہنے لگا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، لوگ تو میرا جو ہے وہ سامان اٹھا کے لے جائیں گے، فروٹ وغیرہ اٹھا کے لے جائیں گے، تو وہ مجھے تو نقصان ہوگا۔ تو میری والدہ کہنے لگی جیسے میں نے کہہ دی تو بس ویسے کر، آگے جو ہے وہ بک بک نہ کر۔ اس دن سے لے کے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں اپنی ریڑھی جو ہے وہاں سڑک کے کنارے چھوڑ آتا ہوں اور بورڈ میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، تو لوگ آتے ہیں خود ہی جو ہے وہ خرید کے خود ہی تول لیتے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ کونے میں رکھ جاتے ہیں، ریٹ لسٹ ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر گزرتا ہے تو وہ ساتھ اپنا کارڈ رکھ دیتا ہے کہ امی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ ایک بچی آئی تھی پڑھی لکھی، تو اس نے جو ہے وہ کھانا بنا کے رکھ گئی تھی۔ کوئی حاجی گزرتا ہے تو کوئی کھجوریں رکھ دیتا ہے، کوئی شاپنگ کرنے کے لیے کوئی جوڑا آیا ہوتا ہے تو کوئی ایک سوٹ ماں کے لیے رکھ دیتا ہے، یعنی کوئی نہ روزانہ کوئی نہ کوئی چیز پیسوں کے ساتھ پڑی ہوتی ہے، اور مجھے کبھی گھاٹا نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری والدہ کی دعا کی وجہ سے مجھے آج تک گھاٹا نہیں ہوا، بلکہ مجھے زیادہ ہی منافع ہوا ہے۔ لوگ خود ہی جو ہے وہ خریدتے ہیں، خود ہی تولتے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ پیسے رکھ کے ادھر چلے جاتے ہیں، روزانہ پیسے میرے پورے ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ میری والدہ کی دعا ہے۔ تو والدہ میری کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تیرا جو ہے وہ سامان بیچنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ سارا خود بیچ دیتا ہے تیرا سامان، تو میری خدمت کر۔ تو یہ مجھے والدہ کی خدمت کا جو ہے وہ اجر و ثواب دنیا میں ملا ہے، آخرت میں تو مجھے ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اس کا صلہ دیا ہے۔ تو والدین جو ہے ان کی خدمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ ہم جو ہے وہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی والدیّ، تو یہ ہم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو شخص جو ہے اپنے بڑے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ تباہ و برباد ہو۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی دعا مانگی تھی اور نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر آمین کہا تھا۔ تو اسے والدین کی خدمت کریں، والدین کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، والدین کی اگر آپ خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی چابی تھما دے گا، جنت آپ کے پاس ہے۔ بہت آسان سا موقع ہے کہ بوڑھے والدین ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو۔ تو یہ جو ہے وہ لوگ پوچھتے پھرتے ہیں یار میں کیسے جنت میں جاؤں، میرے کیسے گناہ معاف ہو؟ تو والدین کی جو دعا ہے انسان کے گناہ بھی معاف کرا دیتی ہے، انسان کو
جنت میں بھی جو ہے وہ داخل کرا دیتی ہے، اور والدین کی دعا دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتی ہے۔ انسان کی جو کاروبار چلتے ہیں، جو رزق ہے، رزق وہ اللہ تعالیٰ جو ہے والدین کی دعاؤں کی برکت سے دے دیتا ہے۔ تو آپ کے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں اور ان کو خوش رکھیں ہر حال میں۔ بعض اوقات وہ آپ کو غلط بھی کہیں گے، جھڑکیں گے بھی، غلط مار پڑ جا سکتی ہے، غلط آپ کو جھڑک سکتے ہیں، لیکن برداشت کرنا ہے جو ہے ہر حال میں۔ اگر ہم برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو والدین کے جیسے بھی ہے رویہ، اگر وہ سخت ہیں تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو جو ہے اجر و ثواب عطا۔ کچھ والدین سخت ہوتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ آپ نرم ہی رکھیں۔ اگر وہ سخت بھی ہیں، بعض اوقات طبیعت سخت ہوتی ہے تو رویہ نرم رکھیں، بعض اوقات بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سختی ان میں زیادہ آ جاتی ہے، تو جو ہے وہ آپ نے نرم ہی لہجہ اختیار کرنا ہے۔ نرمی اختیار کریں گے تو ان کے جو ہے دل سے دعائیں نکلیں گی، آپ جو ہے وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کرے گا، آپ کو بہت رزق میں برکت دے گا، عمر میں آپ کی برکت دے گا، اور آخرت میں تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔